الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو قائم رکھتا ہے اور اپنے زبان پر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کو رکھتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کرتا ہے. اور جب ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ کے ذکر میں ہمیشہ اپنا شب و روز گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندے کا ذکر آسمان پر اور ملائے اعلیٰ میں کرتا ہے. جب ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کسی مجلس میں کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بہترین مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے، اس کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میری تسبیح بیان کرو، اذکرکم میں بھی تمہیں یاد کروں گا. اللہ تبارک و تعالی جب ایک بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے: واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم لوگ میرا شکریہ ادا کرو، تم کفر نہ کرو، تم نہ شکری نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو. اسی طریقے سے جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی اس کا ذکر کرتا ہے. اور اسی طریقے سے جب ایک بندہ کسی مجلس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہے. اللہ کہتا ہے: انا عند ظن عبدی بی، کہ جس طریقے سے میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے، جس طریقے سے میرا خیال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جس طریقے سے بندہ گمان رکھتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اور جب ایک بندہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے، اپنے نفس میں میرا ذکر کرتا ہے، تو میں بھی اسے اپنے نفس میں ذکر کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اور جب میرا بندہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہے. اللہ ایسی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہے جو اس کی مجلس سے بہتر ہوتا ہے. اسی طریقے سے وَإِن تَقَرَّبَ إِلَى بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، ایک بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بالشت بھی قریب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک ہاتھ قریب آتا ہے، ایک بازو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قریب آتا ہے. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَى ذِرَاعًا تَقَرَّبْتَ إِلَى بَاعًا، اور جب ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی ایک ہاتھ قریب جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دو ہاتھ قریب آتا ہے. اسی طریقے سے وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ حَرْوَلًا، اور جب میرا بندہ میری جانب چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی اہمیت اور فضیلت بتائی ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. جو بندہ اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنا لیتا ہے اور اللہ سے اپنا قربت بناتا ہے، اللہ کا اپنا قریبی بندہ بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کو، اللہ کے اذکار کو ہمیشہ اپنی زبان پر رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی فضیلت بیان کرتا ہے کہ اپنے بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ذکر کرتا ہے. اور ایسے مجلس میں اللہ ذکر کرتا ہے جو اس مجلس سے بہتر ہوتا ہے، جو
جو اس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس مجلس میں اس کا ذکر کیا. اور اسی طریقے سے جب ایک بندہ اللہ کے قریب جاتا ہے، جب ایک بندہ اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے سے زیادہ قریب آتا ہے. ایک بندہ تھوڑے سے اللہ سے قریب جاتا ہے تو اللہ اس سے زیادہ اس بندے سے قرابت حاصل کرتا ہے، اس بندے سے زیادہ قریب جاتا ہے. ایک بندہ ایک بارش کا اللہ کے پاس قریب آتا ہے تو اللہ اس کے ایک ہاتھ قریب جاتا ہے. اگر وہ ایک ہاتھ قریب جاتا ہے تو 2 ہاتھ اللہ قریب آتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص چلتے ہوئے اللہ کے قریب جاتا ہے تو اللہ دوڑ کر اس کے پاس آتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کریں، اللہ کے ذکر و اذکار کو ہم اپنا معمول بنائیں. کسی بھی الفاظ کے ذریعے، کسی بھی تسبیحات کے الفاظ کے ذریعے ہم چاہے اللہ کا ذکر کریں، ہم اللہ تبارک و تعالی کو یاد کریں، اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالی کا مقرب بندہ بنے. کسی بھی طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کے یہاں کسی بھی الفاظ کے محدد نہیں ہے. اللہ کے ذکر کے بہت سے الفاظ ہیں، اس کے تسبیحات کے لیے اس کے اسماء حسنہ ہیں. کسی بھی الفاظ کے ذریعے اگر اللہ کا ذکر کریں تو اللہ تبارک و تعالی بھی ہمارا ذکر کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی کا ہم مقرب بندہ بن سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں. الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.